بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اللہ والے دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم تو دوسرے لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں، اور اب دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں گے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر کسی انسان کا دل خوش کیا تو یہ کیا خوش کیا؟ یہ کیا خوشی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر دیا۔ یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جو جائز امور ہیں ان میں مسلمانوں کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی صوفیاء کرام جو اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو خوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ ان کے پاس آ کر آدمی ہمیشہ خوش ہو کر جاتا ہے، ملول ہو کر نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو اس سنت پر عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس سرور کو داخل کرنے سے خود شرور میں داخل نہ ہو جائے، یعنی دوسروں کا تو دل خوش کر رہا ہے اور اس کو سرور دینے کی فکر کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ جیسا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب صلح کل رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنا مسلک صلح کل بنایا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو صلح کل ہیں، یعنی کوئی کچھ بھی کرے ہم کسی کو بھی کسی غلطی پر نہیں ٹوکیں گے، کسی برائی کو برائی نہیں کہیں گے، کسی برائی کی تردید نہیں کریں گے، ہم تو صلح کل ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہ چھوڑے، یعنی بعض لوگ تو اسی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ مثلا اگر فلاں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو اس کا دل برا ہو جائے گا، اگر فلاں کو کسی گناہ پر ٹوکیں گے تو اس کا دل برا ہوگا، اور ہم سے کسی کا دل برا نہیں ہوتا، ہم کسی کا دل برا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کو قرآن پاک کا یہ حکم نظر نہیں آیا؟ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، کہ تم کو اللہ کے دین کے بارے میں ان پر ترس نہ آئے۔ یعنی ایک شخص دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارے دل میں یہ شفقت پیدا نہ ہو کہ اگر میں اس کو ایک گناہ کرنے سے پر ٹوکوں گا تو اس کا دل دکھے گا۔ ہاں، نرم انداز سے نہی عن المنکر کرے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لیے طریقہ ایسا اختیار کرے جس سے اس کا دل کم سے کم دکھے، دل آزار اسلوب اختیار نہ کرے، بلکہ نرمی کا انداز ہو، اس میں ہمدردی ہو، محبت ہو، شفقت ہو، خیرخواہی ہو، اخلاص ہو، غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، لیکن یہ سوچنا کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا تو اس کا دل دکھے گا، چاہے کتنی بھی نرم انداز میں کہوں تو یہ سوچ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تمام مخلوق کو راضی کرنے سے مقدم ہے۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ خالق، اللہ کو ناراض کرنے میں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی، لہذا دونوں انتہائیں غلط ہیں، افراط بھی اور تفریط بھی۔ بس اپنی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن جہاں اللہ کی حدود آ جائیں، حرام اور ناجائز امور آ جائیں تو پھر کسی کا دل دکھے یا خوش ہو، اس وقت بس اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی۔ البتہ حتی الامکان نرمی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔